ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد نقل کرتے ہیں، تم میں سے کوئی جب شخص مر جاتا ہے تو ہر صبح اور شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں کے مقام میں سے اس کا جو مقام ہونے والا ہوتا ہے وہ ہر صبح اور شام اس کے سامنے کیا جاتا ہے، اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ اگر وہ مرنے والا دوزخیوں میں سے ہوتا ہے تو اسی طرح صبح شام دوزخیوں کے مقامات میں سے اس کا مقام اس کے سامنے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہونے والا تیرا مستقل ٹھکانہ ہے اور یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تجھے اپنی طرف اٹھائے گا قیامت کے دن۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ قبر میں روزانہ صبح شام جنتیوں کو اپنا مقام دیکھ کر جو غیر معمولی لذت اور خوشی حاصل ہوا کرے گی اور دوزخیوں کو دوزخ کا اپنا ٹھکانہ دیکھ کر روزانہ صبح اور شام جو رنج و غم مزید ہوا کرے گا، اس دنیا میں کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ جل جلالہ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو جنت والوں میں شامل فرمائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حال یہ تھا، جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے، کہ آپ جنت دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے، اور جب آپ کسی قبر پر آ جاتے ہیں تو اس قدر روتے ہیں؟ اور انہیں جواب دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت اور کٹھن ہوں گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ خوفناک اور گھبراہٹ اور شدید قبر سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قبر سے میرا گزر ہوتا ہے تو قبر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد آ جاتے ہیں، فکر و قلب میں مبتلا کر کے مجھے رلاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے اپنے اس بھائی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ درخواست کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جل جلالہ ہمارے لیے آگے کے مراحل آگے کی چیزیں اللہ پاک ہمارے لیے آسان فرمائے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے یہ والی زندگی ہم سب کو دی ہے اور تھوڑی سی زندگی ہے، نہ معلوم اس زندگی کی شام کب ہو جائے، اس لیے ہر ساتھی سے درخواست ہے کہ آخرت کی تیاری کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کے رکھیں۔ فتنے بہت زیادہ ہیں اور ایسے فتنے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر اگلا دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ فتنے والا ہوگا، یعنی آج کا دن فتنہ کم ہے، کل کے دن میں فتنہ اس سے زیادہ ہوگا، پرسوں اس سے زیادہ ہوگا، ایک بدی میں فتنے بڑھیں گے۔ اور فتنے کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ اس کا اصلی ترجمہ ہے سونے کو آگ میں پکا کر کے اس کے گھرے کو ڈیگو میں جانا۔
یہ اس کا اصلی ترجمہ ہے. فتنے کا لفظ سے فتنے کا اپنا ترجمہ یہ ہے. اور یہ فتنے کا لفظ جو ہے وہ احادیث میں اور قرآن پاک میں مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے. ایک فتنے کا ترجمہ امتحان ہے، جیسے سونے میں امتحان لیتے ہیں کرا ہے یا پڑھنا. ایک فتنے کا ترجمہ عذاب بھی ہے، اللہ کے عذاب کو بھی فتنہ کہتے ہیں. اسی طرح کچھ فتنوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ فتنوں کا تعلق اندر کے ساتھ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اللہ سے پناہ لو کہ اللہ پاک ہمیں ظاہری فتنوں سے بھی بچائے اور اندرونی فتنوں سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت کرے. ظاہری فتنوں سے بھی بچائے اور باطنی فتنوں سے بھی بچائے. اور فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے چھالا ہو گیا، دانا ہو گیا بدن میں، تو وہ دانا تو ٹھیک ہو گیا لیکن دانے اور چھالے کا نشان دیتا ہے. تو کہا کہ فتنہ بھی سمجھو، فتنہ اپنی چھاپ چھوڑتا ہے. اور جیسے بیماری اپنی جراثیم چھوڑتی ہے. اسی زمانے میں جناب ہیپاٹائٹس ہوا تھا اور اب آپ 60 سال کی عمر ہو گئی، چیک اپ کے لیے چلے گئے. یاد ہمارے 30 سال پہلے ہیپاٹائٹس ہوا تھا، اس کے معمولی سے جراثیم باقی تھے، یا وہ آج دوبارہ ابھر گئے اور تمہاری جگر کو خراب کر دیا. ایسے ہی جو ہے وہ فتنے وہ اپنا نشان چھوڑتے ہیں. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ احادیث مبارکہ میں اس کی مثال دی ہے کہ فتنوں کے نشانات ہوتے ہیں اور وہ فتنہ جو ہے وہ اپنا نشان چھاپ چھوڑتا ہے. اس لیے اس کا آسان حل کیا ہے؟ باوضو رہنا. اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ڈالنا، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا. صاف ستھرے سے مراد ایک تو غسل ہے کہ آدمی کوشش کرے کہ روز نہائے. صاف ستھرے سے ایک مراد اپنے دانتوں کو اپنے حلق سمیت صاف رکھنا، یہ بھی صاف ستھرے کا بہت بڑا حصہ ہے. صاف ستھرے سے مراد یہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے کا حصہ ہے اس کو اچھی طرح گوشت اور صابن سے رگڑ کے صاف کرنا. صاف ستھرے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ بغل اور ناک کے نیچے کے جو بال ہیں کوشش کریں کہ ہر جمعرات کو جمعے سے پہلے اس کی صفائی کریں. صاف ستھرے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے بدن پر خوشبو لگائے. یہ صفائی ستھرائی رہنا یہ شیطانوں کو بھگاتی ہے اور صفائی ستھرائی کی وجہ سے آدمی کا دل نیکیوں کی طرف آتا ہے. جتنا آدمی گندا رہے گا بدبو آئے گی. دیکھیں وہ جادوگر جس کا جادو بہت تیز چلتا ہے، جتنا وہ پخانے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے جادو میں اثر زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ گندا رہتے ہیں. تو یہ جو بھنگی ٹائپ کے لوگ ہیں ان میں جو جادوگر ہیں ان کا جادو بہت تیز ہوتا ہے. کیوں؟ جادو کی فطرت میں کیا ہے؟ گندگی ہے. جو جتنا گندا ہوگا وہ اس کا جادو لگے گا. اچھا، جو آدمی جتنا گندا ہوگا شیطان کا اڈے اس کے زیادہ ہوگا. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو ظاہری باتیں ہو گئی. پھر کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسجد کے اندر بیٹھنے کی عادت ڈالنا، اپنا سسٹم زندگی کا ایسا رکھنا کہ بھی کاروبار میں اتنے منہمک ہو گئے آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں بیٹھنے. فرض نماز بھی آپ کو بوجھ لگ رہی ہے، فرض نماز کی بوجھ، سنتیں کون پڑے گا؟ اپنے پاس تو ٹائم نہیں. یا ذکر کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بھائی ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہے. دکان پہ کھڑا ہونا بیٹھنا اس کے پاس ٹائم ہے، اور چائے خانے پہ بیٹھ کر کے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنا اس کے پاس ٹائم ہے. موبائل لے کر کے بیٹھنا اس کے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ کے پاس بیٹھنے میں اس کے پاس وقت نہیں. تو یہ ہماری آپ بھائیوں بزرگوں سے درخواست ہے کہ اپنا مزاج عمل والا بنائیں، صاف ستھرا رہیں، مسجد کے ماحول میں رہیں. بظاہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یار فائدہ تو نہیں ہوتا، ایسے ہی بیٹھ رہا ہوں ایسا لگتا ہے. شیطان یہ کہتا ہے، ہمیں بھی کبھی کبھی کہتا ہے سمجھے نا. تو ایسا کہے گا وہ، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کرتی. ہم نے تو اپنے آپ کو ماحول میں جوڑنا ہے، چاہے فائدہ ہو رہا ہو. نہیں کم سے کم گناہ تو نہیں کر رہا ہے. دنیا بیٹھے میں چلو نیکی نہیں ہو رہی ہے، فائدہ بھی نہیں ہو تو گناہ بھی تو نہیں ہو.
کچھ تو مل رہا ہے. اس لیے اپنے آپ کو صبح اور شام اپنے آپ کو عمل کا پابند بنائیں، تلاوت کا پابند بنائیں. تلاوت بہت سارے مجموعے چھوڑ دیے، قرآن کو نہیں پڑھتے اور اللہ کے نام لینا چھوڑ دیا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، رکعتیں چلی جاتی ہیں، دو دو رکعت ہمیشہ یعنی اتنا نماز میں رکعت چلی جائے سمجھ میں آتی ہے. فجر میں بھی رکعت گئی، ظہر میں بھی گئی، عصر میں بھی گئی، مغرب میں بھی گئی، عشاء میں بھی گئی. یہ کتنی خطرے کی بات ہے. ساری نمازوں میں رکعتیں جا رہی ہیں، آپ کبھی بھی پہلے نہیں آ سکتے. تو اپنے آپ کو دوستوں آگے آگے بڑھانا اور اللہ جل جلالہ کے قریب کرنا، یہ تو موت تک کے سودے ہیں. اچھا، ایسا اللہ پاک نے کبھی نبی کو بھی نہیں بتایا جائیں مزے کریں. اخیر تک اللہ کے رسول کرتے تھے، صحابہ کرام کرتے تھے. حضرت عمر کیسے آدمی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کتنی دفعہ، ایک دفعہ نہیں بار بار کہا عمر جنت میں جائے گا. اور عمر بدر میں بھی تھے تو بدر والوں کو کہا کہ بدر والوں کو کچھ بھی کر لو اللہ پاک تمہیں ضرور جنت میں لے جائے گا. تو حضرت عمر کے کتنے فضائل ہیں. لیکن وہی عمر ہے وفات کے وقت میں انہوں نے اپنے یہ رخسار مٹی میں مل گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے عمر، اگر اللہ نے تیری بخشش نہیں کی تو تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ کتنے بڑے آدمی ہیں، لیکن کوئی یہ ڈر نہیں. اور ہم آپ دوستوں دو چار نمازیں پڑھتے ہیں، میں سب سے دیکھو میں تو امام ہوں، میں تو سیدھا جنت میں جاؤں. آپ کہیں گے کہ ہم تو کیسے دوزخ میں جائیں گے، ہم تو سارے جنت میں ہیں. تو یہ ہماری جو امیدیں ہیں نا، یہ ہمیں وہ کر رہی ہیں، ہمیں تباہ کر رہی ہیں. دونوں باتیں ضروری ہیں، خوف بھی ضروری ہے، امید بھی ضروری ہے. جو چیز غالب آ گئی تو نقصان دہ ہے، اگر امید غالب آ گئی نقصان دہ ہے، اور اگر خوف غالب آ گیا تو نقصان دہ ہے. تو بہت زیادہ خوف مطلوب نہیں ہے، بہت زیادہ امید مطلوب نہیں ہے. حدیث میں کیا آتا ہے، گویا کہ مومن کے دو دل ہیں، ایک میں پوری پوری امید اور ایک میں پورا پورا خوف. اللہ کے ساتھ سے ڈرنا، اپنے آپ کو عمل والا بنانا، آگے بڑھنا، یہ ہماری درخواست ہے. اور اسی پر یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اب یہ چیزیں چونکہ صحابہ کے دلوں میں تھیں، ہم آپ کو رونے نہیں آتا. ہمارا قبرستان کیا ہمارے سامنے مر بھی جائے بندہ، ہم اس کو غسل بھی دے دیں، ہم اس کو کفن بھی پہنا دیں، ہم اس کو لے کے قبرستان میں ڈال بھی دیں، اوپر سے سجڑ ڈال دیں، سب کر کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں بھائی یہ تو روٹین ہے بھائی، ایسا تو ہوتا ہے، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا. یہ ذہن میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو اللہ پاک مجھے بھی آخرت کی تیاری نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو عمل والا بنائے اور توبے والا بنائے. ہر وقت توبہ کرنا، اللہ پاک سے معافی مانگنا، اور اللہ اور فتنوں سے بنا. فتنے بہت زیادہ ہیں، ظاہری باطنی فتنے. تین دفعہ حضور نے فرمایا اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں ظاہری فتنوں سے بچا اور باطنی فتنوں سے بچا. یہ تین دفعہ آپ نے فرمایا. بار بار فتنوں سے پناہ مانگو. گھر کے اندر اندر فتنے ہیں، بند کمروں میں فتنے ہیں، ہر جگہ فتنے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، دکانوں میں، مارکیٹوں میں، ہر جگہ فتنوں کا بازار کر رہا ہے. تو بچے کا کون جس کو اللہ بچائے گا؟ بچے کا کون جس کو وہ جو دل سے پناہ مانگے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا، اللہ آپ اس کو بچا لیں گے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ پاک ہمارے دل دماغ کو گمراہی سے بچا. اللہ پاک کبھی بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مسجد سے، دین سے، تلاوت سے، قرآن سے، دینی محنت سے، قرآن حدیث کی محنت سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ پاک ہر بلا سے ہمیں بچا، زمینی، آسمانی، فضائی، سمندری، ہر آفت و بلاؤں سے محفوظ فرما. اللہ پاک ہمیں صالح اور نیک و حکمران نصیب فرما، اور ہمیں ہر طرح کی بربادی سے ہماری حفاظت فرما. مملکت
پاکستان کو بربادی سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اور ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، تمام دین کی خدمت والوں کی حفاظت فرما، اللہ کے نام کے جہاد اور قتال کرنے والوں کی حفاظت فرما، اور جتنے دنیا کے کافر مسلمانوں کے خلاف منصب کے پار ہیں ان کو یا اللہ شکست فاش عطا فرما، ہم سب کی دعائیں قبول فرما، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی اصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔